بلا شبہ نیک اور پرہیزگار بیویاں ہر قیمت پر شوہروں کی مطیع اور فرما بردار ہوتی ہیں، اور شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں بھی ان کی آبرو اور ہر امانت کی حفاظت کرتی ہیں۔ بیویوں کے جہاں بے شمار حقوق ہیں، وہاں شوہر بھی بیویوں پر حقوق رکھتے ہیں۔ میاں بیوی کے مثالی تعلق میں یہ ضروری تھا کہ کسی ایک کو سربراہی کا درجہ دیا جائے اور اسی تناسب سے اس پر ذمہ داریاں عائد کی جائیں۔ ظاہر ہے کہ فطرت کے لحاظ سے اس کے لیے شوہر ہی زیادہ موزوں ہو سکتا تھا، چنانچہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر کا سربراہ مرد کو ہی قرار دیا گیا ہے اور بڑی ذمہ داریاں اسی پر ڈالی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے سربراہ اور ذمہ دار ہیں، اور عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر کے سربراہ ذمہ دار اپنے سرتاج کی حیثیت سے شوہر کی بات مانیں، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے جو مخصوص گھر کی ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے کہ نیک بیویاں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کے پیچھے بھی اس کی آبرو اور ہر امانت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر عورت شوہر کی اطاعت فرما برداری کی بجائے نافرمانی اور سرکشی کا رویہ اختیار کرے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پہلے کشمکش اور پھر خانہ جنگی ہوگی، جو دونوں کی بربادی کا باعث ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری اور رضا جوئی کی تاکید بھی فرمائی ہے، اور اس کا عظیم اجر و ثواب بھی بیان فرما کر ترغیب بھی دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرم و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما بردار رہے تو پھر اسے حق ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کسی مخلوق پر کسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ بلیغ اور مؤثر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی پر شوہر کا حق بیان فرمایا ہے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے نکاح میں آ جانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اس کی فرما برداری اور رضا جوئی میں کوئی کمی نہ کرے اور ہمہ وقت اس کی خدمت کو عبادت سمجھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاوند کا عورت پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بلائے تو انکار نہ کرے، اگرچہ تجھے کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، اور رمضان کے سوا کوئی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ خود بخود نکلی تو رحمت کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ لوٹ کر نہ آئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سنا ہے کہ قیامت کے دن عورت سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا، پھر خاوند کے حقوق کے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عورت اپنے خاوند کے گھر سے بھاگ نکلے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ واپس آ جائے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہے کہ میں حاضر ہوں، جو سلوک جی چاہے کرو۔ موجودہ پرفتن دور میں عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بعض اوقات سخت ترین بدتمیزی کی مرتکب ہو جاتی ہیں اور بعض جاہلیت کے باعث غیر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہیں، موبائل فون اور دیگر کئی دوسرے ذرائع سے ان سے گفتگو کرتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں کی آواز بھی پردہ رکھتی ہے۔ عورت وہی جنتی ہے جو اپنے شوہر کی عزت کی پاسداری کرتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرتی، اس کے بستر کو گندہ نہیں کرتی اور اپنے خیالات میں شوہر کے علاوہ کسی اور کی محبت کو جگہ نہیں دیتی۔ مردوں کو سجدہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تابعداری میں انتہا کر دے اور اس کی خدمت کو عبادت کا درجہ دے، کیونکہ عورت سے مکان گھر بنتے ہیں
اور مردوں سے گھر سنورتے ہیں۔ اگر مرد نہ ہو تو عورت کی گھر میں کوئی قدر نہیں۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق والا رویہ رکھنا چاہیے تاکہ مرد انہیں دیکھ کر خوش ہوں۔ اللہ پاک عورتوں کو مردوں سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میاں بیوی دونوں کو اپنے فرائض اور حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔